الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے حاضر ہمارا مقدر بنا۔ زندگی بھر کی جو تمنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے تو عمر کی سعادت نصیب ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ بھی نصیب فرمائے۔ یہ مقدس سرزمین طیبہ، یہ شہر مدینہ ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ پر آپ کے اوپر ظلم و ستم ہوا، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ میرے حبیب اب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ سرکار جب مدینہ میں تشریف لائے تو پہلے اس کا نام تھا یشرب۔ یشرب کا معنی دکھوں، مصیبتوں اور بلاؤں کا گھر۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یشرب سے مدینہ طیبہ کر دیا۔ یشرب سے مدینہ طیبہ یا معنی پاک شہر، پاک شہر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ سے جب مدینہ میں تشریف لائے تو پورا مدینہ شہر اس زمانے میں کتنا تھا؟ جتنی آج مسجد نبوی ہے، پورا شہر مدینہ اتنا تھا۔ باقی باہر کا جو علاقہ ہے وہ الگ جگہ تھی، یعنی پورا مدینہ شہر اتنا تھا۔ مسجد نبوی اصل جو تھے چھوٹی سی مسجد تھی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سب بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں، جب تم اپنے جانوں پر ظلم کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں، حالانکہ گناہ ہم اللہ کی ذات سے کر رہے ہیں، نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، یہ سارے گناہوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب و ثواب اللہ کے حق میں ہے۔ لیکن اللہ یہاں پر اپنے حبیب کا مرتبہ بتا رہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور سرکار کے توسل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو گے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم توبہ قبول فرمانے والا پاؤ گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ پاک سرزمین شہر مدینہ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ جو اصل مسجد مدینہ پاک کی جو برکتیں ہیں، سرکار کے زمانے میں، اس زمانے میں بارشیں بہت کم ہوا کرتی تھی، تو تھوڑی قحط سالی ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ بارش کے لیے دعائیں مانگے۔ تو ہمارے وہاں پہ ایسا ہوتا ہے جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ کھلے میدان کی طرف جاتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے جا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چل کر کے یہ سامنے خالی میدان تھا جو ابھی 6 گنبد والی مسجد نظر آتی ہے، اس کا نام ہے مسجد غمامہ۔ یہ سامنے جو مسجد نظر آتی ہے غمامہ، پہلے مسجد نہیں تھی، بعد میں بنی۔ غمامہ کا مطلب ہے بادل کے ٹکڑے۔ جو برسات نہ موسم نے اندر وادر اٹھائے نہیں، برسات کے موسم میں جو بادل چھاتے ہیں اور سفید جو گنبد کے بادل چھاتے ہیں، اس کو غمامہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے یہاں پہ نماز استسقاء پڑھی۔ نماز استسقاء پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، بارش کی۔ ابھی دعا چالو تھی کہ باران رحمت نازل ہو گئی، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ وہ جگہ ہے، یہی مسجد غمامہ ہے جہاں پر بنو قریظہ کے سر قلم کیے گئے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، جب وہ ایمان لے آیا اس نے اپنے ایمان کو اپنی قوم کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی قوم اس کے خلاف ہو جائے، اس لیے تاکہ اس کی بادشاہت نہ چلی جائے، اس وجہ سے اس نے اپنے ایمان کو دل میں پوشیدہ رکھا۔ جب اس کا انتقال حبشہ میں ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو سرکار نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ یہاں پہ پڑھائی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بازار لگا کرتا تھا، جمعہ کے دن میں بازار لگا کرتا تھا۔ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہاں پہ نماز استسقاء پڑھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہاں پہ سرکار کے چچا نے بھی یہاں پہ نمازیں پڑھ کر کے سرکار کے توسل سے دعا مانگی، اللہ نے برکتیں نازل فرمائی تھی۔ اب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر مدینہ پاک میں 13 سال کی زندگی گزاری آپ نے۔ آپ پردہ فرمانے کے بعد، جیسے ہمارے وہاں پر بھی گاؤں کا جو مین سرپنچ ہوتا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپس میں ایک بار میٹنگ ہوتی ہے کہ اب جو کہ آگے سرپنچ اس کو بنایا جائے۔ اسی طریقے سے جب سرکار اس دنیا سے پردہ فرمائے تو ظاہری طور پر تمام صحابہ کرام آپس میں جو ہے کہ بڑے غمزدہ تھے۔ تو اس کے بعد مدینہ کے گورنری، مدینہ کی خلافت کس کو عطا کی جائے، تو تمام صحابہ کرام آپس میں باتیں ہوئی تھی۔ تیسرے دن آپ سرکار دو عالم سے کے پردہ فرمانے کے تیسرے دن
یہ سامنے جو ایک درخت نظر آتا ہے دیوار کے اندر ہے نا، یہ سامنے وہاں پر تمام صحابہ کرام کے اجتماعی طور پہ، یہ سامنے دیکھو، یہ سامنے جو یہ بلڈنگ سے پہلے ایک درخت نظر آتا ہے، وہاں وہ باؤنڈری لگی ہوئی ہے، تو تمام صحابہ کرام کی اجتماعی طور پہ جہاں پہ میٹنگ ہوئی تو مشورہ کیا جا رہا تھا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی خلافت عطا کر دی جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر کیسی باتیں کرتے ہو، آپ وہ ہیں، آپ یارغار مصطفیٰ ہیں، آپ سرکار کے بچپن کے ساتھی ہیں، غار سور میں کہ تنہائی کے عالم میں بھی سرکار کے آپ نے ساتھ دیا ہے، جہاں جہاں دشمنوں نے وار کیا ہے ابوبکر اس جگہ پر آپ نے اپنی ذات کی فکر کیے بغیر سرکار کے آگے کھڑے رہے ہیں، یعنی سرکار کے ساتھ سایہ بن کر کے آپ ہمیشہ رہے ہیں، سرکار کے ساتھ آپ نے بڑی محبتوں کا مظاہرہ کیا ہے، آپ یارغار مصطفیٰ بھی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے حق آپ کا ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام کی اجتماعی طور پہ مشورہ کیا تو تمام صحابہ کرام نے جب ہو کر کے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، بغیر کسی چو چلا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ کی گورنری خلافت عطا کی جائے۔ تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو خلیفہ اول مقرر کیا گیا تھا۔ یہ سامنے وہ جگہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے، تمام ماں بہنیں جو ہے کہ آپ کو سبیر بھائی لے کر کے جائیں گے گنبد خزرا کی طرف، زیارت کرا کر کے واپس آپ کو یہاں پہ لے آئیں گے، اور ہم لوگ دوسری طرف سے سلامی پیش کرنے کے لیے روزانہ آج جمعہ اس لیے وہ دروازہ بند ہے کیونکہ صفائی چلتی ہے، جمعہ ہے، دوسرے دن آپ روزانہ صبح میں چائے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد 8 بجے 8:30 بجے 9 بجے گیٹ نمبر 21 گیٹ نمبر 21 یہاں سے سیدھا چلیں گے، وہ مینارے کی طرف سے سیدھا راستہ اس طرف میں جاتا ہے۔ 21 نمبر گیٹ یاد رکھو، گیٹ نمبر 21 کنگ ملک فہد گیٹ، وہاں سے آپ لوگ سلامی پیش کرنے کے سیدھے اندر جانا ہے، جا کر کے آپ وہاں پہ درود شریف پڑھیں، نمازیں پڑھیں، سلامی پیش کریں، آپ جتنا بھی ٹائم آپ اندر گزارنا چاہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سلامی پیش کرنے کے لیے جگہ آپ لوگوں کی وہاں پر ہے۔ ایک چیز کو یاد رکھیے، بس موبائل بند